السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، اسلام کا سب سے بڑا حکم توحید باری تعالیٰ کے بعد نماز ہے. یہ نماز بندہ مومن کے لیے معیار ہے. نماز کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 80 سے زیادہ آیات میں اس کی عظمت کو بیان کیا ہے. نماز کی فضیلت و عظمت کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ سارے احکام شریعت کے زمین پر ملے، لیکن 5 وقتہ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہاں بلا کر دیا؟ اپنے پاس بلا کر 7ویں آسمان پر دیا. اور یہی نہیں، بطور تحفہ دیا ہے، بطور تحفہ دیا ہے. نماز کی عظمت کو پہچاننے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 50 نمازیں دی تھی. کتنی نمازیں؟ سارے لوگ جانتے ہیں اس حقیقت کو، لیکن 45 ڈسکاؤنٹ کر دیا. 45 آج کا دور ڈسکاؤنٹ کا ہے نا، اسی لیے ڈسکاؤنٹ کر دیا. 5 نمازیں باقی رہ گئی ہیں، لیکن ثواب اتنے ہی کا ملے گا. ثواب چونکہ اللہ کا فرمان ہے ما یبدل القول لدی، میرے پاس باتوں کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. آپ کو ثواب 5 ادا کریں گے، ثواب ملے گا 50 کا. نماز کی عظمت کو جاننے کے لیے اس بات کو مد نظر رکھیے، یہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. جب تک آپ کی سانس، آپ کی روح آپ کے جسم میں ہے، تب تک معاف نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں احادیث میں اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے. ان میں سے ایک حدیث پاک ملاحظہ کیجئے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ابو ہریرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم 5 ما تقول هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا يا رسول الله هل يبقى من لا يبقى من درنه شيء؟ قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. بڑی پیاری حدیث ہے، مثال سے سمجھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو. فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو اور جاری نہر ہو اور آدمی جا کر اس میں 5 دفعہ روزانہ غسل کرے، کیا انسان کے بدن پر میل کچیل کا کوئی شائبہ باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں باقی رہے گا. آپ نے فرمایا یہی مثال ہے 5 نمازوں کی. اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے، گناہوں کو. اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ نماز کا مطلب کیا ہوتا ہے 2 ٹوک انداز میں، کیا جواب ہوگا آپ کا؟ ہمارا جواب یہ ہوگا، یہ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کانٹیکٹ ہے، تعلق کو استوار کرتا ہے، تعلق کو مضبوط کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے جتنے بھی احکام شریعت ہیں روزانہ 5 دفعہ نہیں ہے، سوائے نماز کے، جو امیر پر بھی فرض ہے، غریب پر بھی فرض ہے، مرد پر بھی فرض ہے، عورت بھی فرض ہے، یہاں تک کہ مقیم پر فرض ہے، مسافر پر بھی فرض ہے. یہ الگ بات ہے، کیفیت بدل گئی، حالت بدل گئی سفر میں، وہاں اور ڈسکاؤنٹ کر دیا اللہ نے سفر کی مشقت کے پیش نظر، لیکن معاف نہیں کیا ہے. اس کے علاوہ بہت سی فضیلتیں وارد ہیں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ نمازی میں کون سا نمازی کامیاب ہوگا؟ کیا جب من چاہا پڑھ لیا، جب من چاہا چھوڑ دیا، کسی کام میں لگے ہیں ٹال دیا، موقع دیکھا مراقب صاحب سامنے موجود ہے نماز پڑھ لیا جا کر کے؟ ایسا نہیں، یہ نماز مطلوب شریعت نہیں ہے. کون سی نماز؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو لوگ نمازوں کی پابندی کرنے والے. ایک آیت میں ہے علی صلاتہم دائمون، جو نمازوں پر ہمیشگی برتنے والے لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے 5 وقت ہے تو 5 وقت آپ کو پڑھنا ہے، 4 اور 3 اور 2 اور ہفتے میں 1 پڑھنے والا نمازی نہیں ہے. ایک بھی چھوڑ دیں گے جان بوجھ کر، اس کا مطلب آپ نمازی نہیں ہے.
اور یہ مسئلہ تو آپ بھی جانتے ہیں، اس کی خطرناکی کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ مریم کے اندر، فخلف من بعدہم خلف، کچھ ایسے نااہل پیدا ہو جائیں گے اور پیدا ہو گئے، اضاعوا الصلاۃ، جو نمازوں کو ضائع کریں گے، واتبعوا الشہوات، کیوں ضائع کریں گے؟ نفسانی خواہشات کے پیچھے چل کر، فسوف یلقون غیا، توجہ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم کے ایک ایسے طبقے میں ڈالے گا، ایک ایسے حصے میں ڈالے گا جس سے جہنم کے دوسرے حصے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ غور کر لیجئے آپ میرے بھائیوں، نماز چھوڑنے کی تباہی یہ کم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام اور بندے کے درمیان کفر شرک کا جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ نماز چھوڑنا ہے۔ کتنی خطرے کی بات ہے، اگر آپ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو کہہ دیا ایک کافر ادھر آؤ، یہ تو برداشت نہیں کرے گا ایک کافر ادھر آؤ، لیکن یہ برداشت کیسے کر جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نماز کی جتنی عظمت بیان کی ہے، اس نماز کی عظمت کو آپ بالکل بلدیہ کے ڈبے میں ڈال دیجئے، اس کو اللہ برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ نماز کو اللہ نے ایمان کہہ کر یاد کیا ہے، کیا کہا؟ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا، اس سے مراد یہاں پر نماز ہے۔ نماز کی فضیلت و عظمت کے بارے میں آپ نے صحابہ کرام کا فتویٰ سنا ہے؟ صحابہ کرام، ترمذی کی روایت ہے، صحابہ کرام کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں کہتے تھے سوائے نماز کے، سوائے، اللہ اکبر، کتنی تباہ کن بات ہے۔ سارے صحابہ کا اتفاق ہے جو جان کر نماز چھوڑتا رہتا ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ کتنی خطرے کی بات ہے۔ اور آج کے مسلمان جنہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا، نماز کو نہیں سمجھا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے نماز کو چھوڑتے رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی صحابی کے بارے میں سنا ہے کبھی کہ ابو بکر نماز نہ پڑھتے تھے، عمر فاروق نماز نہیں پڑھتے تھے؟ بلکہ عمر فاروق نے تو یہاں تک کہا اس بے ہوشی کے عالم میں جب ابو لؤلؤہ مجوسی نے ان کو نیزہ مارا فجر کی نماز میں، نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے سے نیزہ مار دیا، اور جب نیزہ مارا اللہ اکبر خون سے تربتر ہو گئے، گھر لائے گئے، ایک مرتبہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے، آنکھ بند تھی، جب لوگوں نے جگایا نماز پڑھ لیجئے، نماز پڑھ لیجئے، آنکھ کھول کر ایک جملہ کہتے ہیں، وہ جملہ آپ بھی یاد رکھیے گا، کیا فرماتے ہیں عمر فاروق؟ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جس نے نماز کو چھوڑ دیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں شارٹ کر رہا ہوں موضوع کو، کہ جو آدمی نماز چھوڑتا رہے اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے تا وقت کہ وہ توبہ کرے اور وہیں نماز شروع کرے، پھر اس کو جیل سے نکالا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز چھوڑنا کفر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی واجب القتل ہے، بے نمازی واجب القتل ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، بے نمازی کو، بولیے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ اب کوئی وقت باقی رہ گئی؟ نہیں، بولیے سبحان اللہ۔ افسوس کی بات، واللہ جس کے دل میں ایمان جگمگا رہا ہو اور وہ ایک عظیم الشان عبادت جس کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے دم تک کیا، اب وہ چھوڑ دے، اب پھر بھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یہ امپوسیبل ہے۔ یہ وہ حدیث آپ کو یاد دلا دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے جس میں آپ کی وفات ہوئی ہے، بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے، سر کے درد سے کافی پریشان رہتے تھے۔ اس زمانے میں بار بار سوال کرتے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ سبحان اللہ، محبت دیکھیے، توجہ ادھر کیجئے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کہتے لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں۔ اس کے بعد پھر بے ہوش افاقہ ہوتا، پھر سوال کرتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ یہ محبت کی دلیل ہے، دشمنی کی دلیل ہے؟ اللہ اکبر،
پوچھنا نہیں. 2-3 مرتبہ سوال جواب کرنے کے بعد اٹھے, 2 صحابی کے سہارے گھسٹ کر کہاں گئے؟ مسجد میں گئے. کتنے صحابی کے سہارے؟ 2 صحابی, علی اور عباس. یہ دونوں آپ کو پکڑ کر کے لے گئے. ایسا وقت آیا آپ کے اوپر؟ نماز سے محبت کی دلیل دیکھیے. اور یہی نہیں بلکہ جس روز آپ کی وفات ہوئی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو چھوڑا, رخصت کیا. کس جملے کے ذریعے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں, نماز کا خیال رکھنا, نماز کا خیال رکھنا, اپنے ماتحتوں کا بھی خیال رکھنا. سوچئے, دنیا سے جا رہے ہیں اور یہ جملہ آپ کے زبان مبارک پر ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اس کے ساتھ کوتاہی کرنا, اللہ کے حق کے ساتھ کوتاہی کرنا, یہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. یہ تو ایک بات ہوئی کہ نماز کی فضیلت و عظمت ہر آدمی اپنے دل میں بسائے, اور یہ نہیں کہ نماز اٹھ بیٹھ کرنے سے اللہ آپ کی نماز قبول کر لے گا. نہیں قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنے نظام کا پابند ہے. نظام کیا ہے اس کا؟ کہ آپ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیجیے. اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے وہ آیت تلاوت کی ہے. چونکہ نمازیوں کی کثرت ہے, 2-3 منٹ کے اندر مسجد خالی ہو جاتی ہے. جتنی رکعت چاہتے ہیں تیزی کے ساتھ ادا کر کے بھاگتے ہیں. یہ مطلوب شریعت نہیں ہے. وہ نماز تو قیامت کے دن منہ پہ مار دی جائے گی. قد افلح المؤمنون, مومنین کامیاب ہوں گے. کون سے مومن؟ کیا کلمہ پڑھ کے سو جانے والے؟ ہفتے میں 1 دن اللہ کو دھوکہ دینے والے نماز پڑھ کر؟ نہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو نماز بھی ادا کرتے ہوں برابر اور ساتھ ساتھ خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہوں. یہ خشوع جان ہے نماز کی, جیسے آپ کے جسم میں روح جان ہے آپ کے لیے. یہ خشوع ہے کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے, خشوع ہے کیا؟ خشوع کہتے ہیں جسمانی سکون, اعضاء ہو, جو جسمانی ہمارے اعضاء ہیں سکون میں ہو, اطمینان سے ہو اور حاضر ہو. ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ جو کچھ پڑھتے ہیں سمجھ بوجھ کر پڑھیں. دل دماغ حاضر ہو, جسم میں سکون ہو, جو پڑھتے ہو سمجھ بوجھ کر پڑھیے. زیادہ حرکت نہ کیجیے. دل و دماغ حاضر رکھ کے جب آپ پڑھیں گے, سمجھ بوجھ کر پڑھیں گے, موت کو یاد کر کے پڑھیں گے, تو انشاءاللہ اس نماز میں جان پیدا ہوتی ہے. ہمارے نمازیوں کا حال کیا بتاؤں آپ کو خشوع خضوع کے حوالے سے. حال یہ ہے, نماز تو یہاں پڑھتے ہیں, کھڑے تو ہیں اللہ کے سامنے, لیکن گھومتے رہتے ہیں اور اس قدر گھمائی کرتے ہیں کہ امام صاحب سے اگر غلطی ہو جائے, بھول چوک ہو جائے, تو پرسنٹیج نمازی کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ امام صاحب سے بھول ہوئی کہ نہیں ہوئی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پوچھئے گا, مجھے بھی شک ہوا تھا. کیا کہتے ہیں لوگ؟ دوسرے سے پوچھئے گا, مجھے بھی احساس ہوا تھا لیکن میں سمجھ رہا تھا شاید مجھے سے غلطی ہو گئی. کہاں تھے آپ بھائی؟ نماز پڑھنے آئے کہ آپ کہیں گھوم رہے ہیں آپ؟ اس طرح کی بہت سی باتیں میں لانا نہیں چاہتا اس میں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ نماز میں جان کب پیدا ہوگی؟ جب آپ دل و دماغ حاضر رکھیے, اللہ سے آپ بات کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ صحیح مسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث سرسری طور پر ذکر کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کا ارشاد ہے, قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. میں نے نماز کو, اور یہاں پر نماز سے مراد سورہ فاتحہ ہے, چونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے, کہ میں نے نماز کو, فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ہاف تقسیم کر دیا ہے. جب بندہ کہتا ہے نماز میں الحمدللہ, میرے بندے نے میری تعریف کی, میرے بندے نے, آپ نے ایک جملہ کہا الحمدللہ رب العالمین, اللہ نے جواب دیا میرے بندے نے میری تعریف کی. آپ نے کہا الرحمن الرحیم, اے اللہ تو تو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس کا مطلب آپ امید لگا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, مانگ رہے ہیں. تو اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر آپ نے کہا مالک یوم الدین, اے اللہ تو تو قیامت کے دن کا مالک ہے, اس میں ڈر اور خوف کا پہلو ہے, تیاری کر لو. تو اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. جب آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. تو اللہ کیا جواب دیتا ہے؟
آدھا میرے لیے ہے، آدھا میرے بندے کے لیے ہے. اب بندہ جو مانگے گا دیا جائے گا. اب بندہ ایاک نعبد اللہ کے لیے، چونکہ عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں. وایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. مدد اپنے لیے مانگتے ہیں. کس کے لیے مانگتے ہیں؟ اپنے لیے مانگتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اب جو مانگو گے دیا جائے گا. اب آپ سوچئے، یہ احساس کیجئے کہ آپ ان دعاؤں کو، ان آیتوں کو اگر سمجھ بوجھ کر پڑھیں گے، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا؟ آئے گا، آئے گا. اسی طرح ساری نمازوں کو آپ سمجھ بوجھ کر پڑھیے. آپ اس سے واضح ہوا کہ خشوع کیا ہے، کہ آدمی دل و دماغ حاضر رکھے، جسم کے اعضاء میں سکون ہو، سمجھ بوجھ کر پڑھیے. اور یہ تصور کیجئے کہ شاید اس نماز کے بعد دوبارہ نماز کا موقع آپ کو نہ ملے. اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ ابھی آپ کو پھانسی دی جائے گی، چلو 2 رکعت نماز پڑھ لو. اب آپ بتائیے، پوری زندگی کی نماز اس نماز کا مقابلہ نہیں کرے گی. پوری زندگی کی نماز. کیوں؟ اس کے بعد دنیا سے جانا ہے. اگر یہی تصور ہر نماز میں ہم اور آپ پیدا کر لیں، انشاءاللہ وہ نماز کا ایک نقشہ آ جائے گا کہ صحابہ نماز پڑھتے تھے، تیر بھی کھا رہے ہیں، نماز کو نہیں چھوڑتے تھے. پوچھا گیا خون نکل رہا تھا کیوں نہیں نماز توڑے، ہم سے کیوں نہیں بتائے؟ کہا جس کام میں مشغول تھا اس سے بہتر کوئی کام نظر نہیں آیا. نہیں، غور کیجیے ذرا سا کیسی نماز تھی ان کی. سبحان اللہ. یہ ہے خشوع خضوع. لیکن خشوع خضوع کی مخالفت ہم سارے لوگ کیا کرتے ہیں. ان میں سے ایک مخالفت کیا ہے کہ نماز کو اطمینان و سکون سے ادا نہیں کرتے. نماز کو اطمینان و سکون سے ادا نہیں کرتے. نمازیوں کی کثرت ہے، رکوع سے اٹھتے ہیں سیدھے نہیں ہو پاتے، بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. واللہ ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. شریعت نے کون سی نماز مطلوب کی ہے، کون سی نماز طلب کی ہے شریعت نے؟ جو نبی کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی نماز تھی آپ کی؟ اللہ اکبر. جب سیدھے کھڑے ہوتے رکوع سے، اس قدر کھڑے رہتے، اتنی دیر کھڑے رہتے کہ صحابہ وہم و گمان میں پڑ جاتے، شاید سجدہ کرنا بھول گئے. شاید، صحیح بخاری مسلم کی حدیث، سجدہ کرنا. یہ تصور کب پیدا ہوگا؟ ایسے اٹھے چل دیے؟ نہیں، سوچیے ذرا سا. کم سے کم ایک سجدہ کر کے بیٹھتے، دوسرے سجدے سے پہلے صحابہ وہم و گمان کرنا شروع کر دیتے، شاید دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے. اللہ اکبر. یہ اطمینان ہے. آگے چلیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز کو قبول نہیں کرتا جو کہ اپنی نماز میں رکوع سے اٹھنے کے بعد پیٹھ کو سیدھی نہیں کرتا ہے. سیدھی نہیں کرتا. ایک صحابی کا واقعہ ہے، سنا کر بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں. خلاد نام کے صحابی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسجد میں تشریف لائے. ہماری اور آپ کی طرح اٹھک بیٹھک والی نماز پڑھ کے چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب تو دیا، لیکن اس کے بعد جو جملہ فرمایا بڑا خطرناک جملہ ہے. کہا ارجع فصل فانک لم تصل، لوٹ جا، تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ جا کے نماز پڑھ. ہم لوگ کیا کہتے ہیں، مسجد میں آ رہا ہے نا، کم سے کم کوئی بات نہیں. نہیں، مسجد میں آنا جیسے ضروری ہے ویسے صحیح نماز کی ادائیگی ضروری ہے. یہ آپ نہیں سمجھیے گا کہ جیسے تیسے نماز پڑھ لیجیے کر دیجیے اللہ قبول کرنے والا ہے. ارے نظام کہاں ہے، اس کا قانون کہاں ہے؟ اس لیے کہ اتباع سنت شرط ہے. اتباع سنت شرط ہے قبولیت عمل کے لیے، صرف اخلاص کافی نہیں ہے. واپس کر دیا. صحابی جا کے دوبارہ نماز پڑھ رہے ہیں. پھر گئے، سلام کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جملہ دہرا دیا، لوٹ جا، تم نے نماز نہیں پڑھی. پڑھی گئی نماز کو کلعدم قرار دے رہے ہیں. تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ جا کے نماز پڑھ. 2 مرتبہ تو ہو گئی نماز. بیچارے تیسری مرتبہ گئے، پھر نماز پڑھ کے آئے. کہا تم نے لوٹ جا، تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بہتر نماز پڑھنا نہیں جانتا ہوں میں، اب آپ بتا دیجئے طریقہ ہمیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتایا. وہاں پر ایک بات کیا بتائی، جب رکوع کر اطمینان سے رکوع کر، جب رکوع سے اٹھ اطمینان سے سیدھا کھڑا ہو جا، جب سجدہ کر اطمینان سے سجدہ کر، جب ایک سجدہ کر کے بیٹھ اطمینان سے بیٹھ، دوبارہ سجدہ کر اطمینان سے سجدہ کر. اسی طرح ساری نماز میں کر. اسی طرح 80% نمازیوں سے پوچھ لیجئے 2 سجدے کے درمیان میں جو بیٹھک ہے کیا پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے.
کیوں؟ باپ دادا کو دیکھا جلد بازی میں نماز پڑھتے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پر بھی کچھ پڑھنا ہوتا ہے. پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں یہاں پر بھی پڑھنا ہے. اچھا یہ تو آپ نے سیکھا کہاں ہے؟ دنیا کا ہر کام سیکھ کے کر رہے ہیں، کمپنی میں کام کر رہے ہیں سیکھ کر کے، اور یہ اللہ کی سب سے بڑی عبادت ادا ہو بغیر سیکھے ہوئے. اسی لیے فائدے سے زیادہ نقصان ہے، فائدے سے زیادہ نقصان ہے. اب لوگ اس قدر جلد بازی سے سجدے کرتے ہیں کہ ٹائلز کے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے مسجد کے. ایسی نماز مطلوب شریعت نہیں ہے. ارے نماز تو وہ ہو کہ آپ نماز سے نکلیے تو دوسرا چہرہ لے کر نکلیے. چونکہ اللہ سے بات ہوئی، اللہ سے مناجات ہوئی، دل آپ کا منور ہوا، جب واپس جا رہے ہیں تو اللہ کی محبت آپ کے سینے میں منور ہے، اور اس کے بعد دیکھیے ماشاءاللہ اس کے بعد دوسری زندگی آپ کی شروع ہو رہی ہے. یہ ہونا چاہیے. اور یہ کمی کس چیز کی ہے کہ نماز کو اس طریقے سے ہم ادا نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کئی جانوروں کی مشابہت سے اسلام نے نماز میں منع کر دیا ہے. کئی جانوروں کی مشابہت سے. یہ درس انشاءاللہ آئندہ ہفتے لاؤں گا باذن اللہ. کتنے جانوروں کی مشابہت اختیار کرنے سے نماز میں نمازیوں کو منع کیا گیا ہے. یہ بات انشاءاللہ آئندہ ہفتے آئے گی. لیکن آج یاد رکھیے کہ خشوع خضوع اطمینان و سکون نہایت ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کی نماز کارآمد نہیں ہے. ورنہ نمازی تو ایسے بھی ہیں جن کو نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اٹھ بیٹھ کرنے کے. اس کا اہتمام کیا جائے. تیسری بات اس تعلق سے نماز با جماعت ادا کی جائے. نماز جی گھر میں کس کی نماز ہوتی ہے؟ کس کی؟ عورتوں کی، اور ساتھ ساتھ مجبوروں کی، بیماروں کی، لاچاروں کی نماز ہوتی ہے. جو نہیں چل سکتے ہیں، برابر بیمار رہتے ہیں، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ان کے اندر. اللہ نے ہمیں صحت دی ہے. بتائیے ایک نابینا صحابی جو 6 عذر پیش کر رہے ہیں، 6 عذر پیش کر رہے ہیں، نابینا، ہاتھ پکڑ کر مسجد لے جانے والا کوئی نہیں ہے، کیڑے مکوڑے مدینے کے اندر ہیں، مسجد ہم سے دور ہے، وغیرہ وغیرہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں تو اجازت دے دی، ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لیا کرو. ظاہر سی بات نابینا ہے، گر پڑ جائے گا کہیں پر. لیکن جب آگے ہی گئے پوچھا ادھر آؤ ادھر آؤ، اذان سنتے ہو؟ کہا اذان تو سنتے ہیں، بہرا تھوڑی ہوں میں. تو کہا جب اذان سنتے ہو مسجد میں جا کر نماز پڑھنا. کس میں؟ اجازت نہ ملی، پرمیشن نہیں مل سکا. میدان جہاد اور قتال میں اللہ نے نماز با جماعت کو معاف نہیں کیا. جبکہ دشمنوں سے لڑنے کا وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا بالکل ختم ہو جائے. طریقہ بدل دیا لیکن نماز معاف. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اللہ آپ سے طلب کرتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھا کرو. ارے بعض علماء کا خیال تو یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اور گھر میں پڑھ لیتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی. بعض علماء کا خیال یہ بھی ہے. علامہ ابن حزم کی رائے ہے. اور باضابطے انہوں نے دلیل پیش کی، کہا ایک آدمی، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، صف سے ہٹ کر پیچھے نماز پڑھ رہا تھا جبکہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے. صف یہاں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، صف یہاں ہے، جگہ خالی ہے، اور پیچھے وہ نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے پوچھا تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اکیلے پڑھی؟ تم اپنی نماز کو دہراؤ، اپنی نماز کو. علامہ ابن حزم نے کیا کہا جب مسجد میں آدمی حاضر ہے، صرف صف میں شامل نہیں ہوا، جگہ ہوتے ہوئے اس کی نماز نہیں ہوئی، تو بھلا بتائیے جو گھر میں نماز پڑھ رہا ہے مسجد چھوڑ کر اس کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ یہ الگ بات ہے، اس رائے کی موافقت ہم نہیں کرتے، لیکن گناہ ہے، واجب ہے مسجد میں آنا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو جماعتوں کو چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے ہیں. جماعت، اللہ اکبر، اس میں ہمارے لیے اتحاد ہے. جماعت، اس میں ایک دوسرے سے معرفت ہوتی ہے. جماعت، منافقوں پر جماعت کی نماز گراں گزرتی ہے، مومنین پر گراں گزرتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسی جماعت کو پسند کرتا ہے. اس کے علاوہ بہت سے فائدے ہیں. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک مسجد میں جاتے رہے. ہم لوگوں پر بھی فرض ہے کہ اس کا اہتمام کریں. اور آخری میں ایک بات اور یاد رکھ لیجئے گا کہ نماز پڑھنے سے پہلے نماز کے ارکان، واجبات، مستحبات کا خیال رکھیے گا. چونکہ بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کو شرائط معلوم نہیں ہے. بہت سے نمازی ایسے ہیں کہ نماز میں کیا کیا رکن ہے ان کو معلوم نہیں ہے. اب اگر ایسی غلطی کر گئے تو بھلا بتائیے اللہ ایسی نماز کو پسند فرمائے گا؟ نہیں فرمائے گا.
لہٰذا ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے. ایک تو یہ ہے کہ نماز کی فضیلت و عظمت کو دل میں بسائیں. دوسری بات نماز با جماعت ہو. تیسری بات خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو. اور چوتھی بات ان تمام احکام کو معلوم کیا جائے جو نماز کے لیے نہایت اہم ہے. اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے موقع ملے گا باذن اللہ تعالیٰ تو نماز میں کن کن جانوروں کی مشابہت سے بچنے کا حکم ہے، آخر وہ کیا کیا حرکتیں ہیں جو نماز میں اللہ پسند نہیں کرتا ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. ہم سب کو نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہم سے نمازوں کو قبول فرمائے اور خشوع خضوع کے بنا پر ہی اللہ سبحانہ و تعالی اجر و ثواب میں تفاوت کرتا ہے، فرق کرتا ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کا پورا حصہ نصیب فرمائے اور ہماری نمازوں کو قبول فرما کر قبر میں مدد فرمائے. اور قبر سے نکلنے کے بعد جب میدان محشر ہو، اللہ سبحانہ و تعالی جب پہلے ہی نماز کا حساب لے گا عقیدے کے بعد، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ساتھ آسانیاں پیدا فرما دے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.